مہینہ آیا کرتا تھا، اللہ کے پیارے نبی اپنے صحابہ کو خوشخبری سنایا کرتے تھے، ان کو اچھی خبر سنایا کرتے تھے۔ آپ کہا کرتے تھے اتاکم رمضان شہر مبارک، اے میری امت کے لوگوں، رمضان کا مہینہ آ چکا ہے، برکتوں والا مہینہ آ چکا ہے۔ تفتح فی ابواب الجنہ، ایسا مہینہ آ رہا ہے جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ وتغلق فی ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ وتغل فیہ مردۃ الشیاطین، اور سرکش شیطان اس میں قید کر دیے جائیں گے۔ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اور اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ من حرمہا، اس ایک رات کی عبادت سے جو محروم ہو گیا، فقد حرم الخیر کلہ، وہ تمام کی تمام بھلائیوں سے محروم ہو گیا۔ رمضان آنے پر خوش ہونا چاہیے میرے بھائی، رمضان آنے پر غمگین نہیں ہونا ہے۔ رمضان آنے نبی کی حدیثوں کو سیکھنے کے لیے اپنی زندگی کو جس نے قربان کر دیا، اللہ نے اس کو یہ مقام دیا۔ امام مالک کے باقی شاگردوں کا نام ہمیں تاریخ میں نہیں ملا۔ رمضان کا مہینہ بھی اللہ کی طرف سے ہمیں ایک تحفے کے طور پر ملا ہے، اور اس دور میں رمضان کے مہینے میں بھٹکانے کے لیے اور رمضان کی برکتوں سے دور کرنے کے لیے کبھی آپ کو فیس بک روکے گا، کبھی واٹس ایپ روکے گا، کبھی ویب سیریز روکیں گی، کبھی فلمیں روکیں گی۔ اور کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا رمضان میں وہ کیا کرتے ہیں، وہ اسلامی فلمیں دیکھتے ہیں۔ جیسے ایک فلم آئی تھی ارطغرل غازی کے نام سے، ترکی فلم تھی، اور اس میں ترکی کرداروں کو دکھایا گیا تھا۔ تو بعض لوگ سوچتے ہیں کہ بھائی رمضان کا مہینہ ہے، اس میں نارمل فلم دیکھنا تو صحیح نہیں ہے، چلو یہ اسلامی فلم دیکھ لیتے ہیں۔ معاف کرنا میرے بھائیو، یہ شیطان کا دھوکہ ہے، کوئی اسلامی فلم نہیں ہوتی ہے۔ رمضان کے مہینے میں موبائل سے اپنے آپ کو جتنا ممکن ہو سکے دور رکھو۔ اگر موبائل کا استعمال کرنا ہے صحیح استعمال کرو۔ یہ موبائل آپ کے لیے اسی ہاتھی کی طرح ہے جو امام مالک کے شاگردوں کو علم حدیث سے دور کرنے کے لیے آیا تھا۔ آج بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے ایسی ہیں جو ہاتھیوں کی طرح ہیں اور جو ہمیں ہمارے مقصد سے دور کر رہی ہیں۔ میرے بھائیو، وَنَسْتَغْفِرُهُ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں،
ہتھیا دیارہ کی اس بستی میں یہ دوسرا موقع ہے جب آپ کے سامنے حاضر ہونے کا موقع مل رہا ہے۔ چند مہینے پہلے آپ کی اسی بستی میں ایک بڑا شاندار پروگرام منعقد ہوا تھا اور اس میں شرکت کا موقع ملا تھا، اور اسی وقت میں نے یہاں کے بعض احباب سے یہ وعدہ کیا تھا کہ آئندہ اگر کبھی موقع ملا تو اس بستی میں انشاءاللہ خطبہ جمعہ کے لیے حاضر ہونے کی کوشش رہے گی۔ اور آج کا یہ جمعہ رمضان کے پہلے آخری جمعہ ہے، اور اگلا جو جمعہ آئے گا وہ انشاءاللہ رمضان کے مہینے میں آئے گا۔ اور آپ یقین مانیں، کل رات میں پاکڑ میں تھا اور تقریباً 250-300 کلومیٹر کا سفر طے کر کے آپ کی بستی میں آج آیا ہوں، اور جمعہ کے فوراً بعد پھر مجھے اسی علاقے میں جام تاڑا جانا ہے، لگ بھگ 300-400 کلومیٹر کا اور سفر طے کرنا ہے۔ یہ ایک وعدے کی تکمیل تھی۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ میرے آنے کو قبول فرمائے، اور ہم سب یہاں خطبہ جمعہ میں اور جمعہ کی نماز کے لیے حاضر ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، اور بس چند دنوں کی دوری پر ایک بڑا ہی برکت والا مہینہ، ایک بڑا ہی مبارک مہینہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حسین موقع ہے اپنی مغفرت کروانے کا، اپنے آپ کو بخشوانے کا۔ وہ مبارک مہینہ جسے ہم اور آپ رمضان کہتے ہیں، یہ مہینہ کتنا اہم مہینہ ہے، اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لوگوں پر بد دعا کی۔ آپ نے فرمایا رغم انف رجل ذکرت عنده فلم یصلی علیہ، وہ انسان برباد ہو جائے، اس انسان کی ناک مٹی میں مل جائے، اس انسان کا ستیہ ناش ہو جائے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ وہ بدنصیب ہے وہ انسان۔ اس کے بعد دوسرا آدمی کون ہے؟ آپ نے فرمایا وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ أَدْرَكَ رَمَضَانَ، اور وہ انسان بھی برباد ہو جائے جو رمضان کا مہینہ پائے، ثُمَّ انسلخ، اور پھر رمضان چلا جائے، قبل ان یغفر لہ، اور اس کی بخشش نہ ہو سکے۔ یعنی رمضان ہمارے ایمان کی لائف لائن ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا جو انسان زندگی کی آخری سٹیج پر ہوتا ہے، ہاسپٹل میں جب ہم لے کے جاتے ہیں تو ایک مشین لگائی جاتی ہے، اس مشین میں اس کی ہارٹ بیٹس نظر آتی ہیں کہ اس کا دل دھڑک رہا ہے کہ نہیں دھڑک رہا ہے۔ اگر وہ مشین یہ بتا رہی کہ اس کا دل دھڑک رہا ہے، اس کا مطلب وہ انسان زندہ ہے، اور جیسے ہی یہ نظر آنے لگے کہ اس کی دل دھڑکنے کی جو لائن ہے وہ سیدھی ہو رہی ہے، اب دل دھڑک نہیں رہا ہے، تو انسان سمجھ جاتا ہے کہ ابھی اللہ کو پیارا ہو گیا۔ رمضان ہمارے ایمان کی آخری نشانی ہے میرے بھائی۔ جس بستی میں، جس گاؤں میں، جس سماج میں رمضان میں بھی نمازی نظر نہ آئے، رمضان میں بھی قرآن پڑھنے کا ماحول نہ ہو، رمضان میں بھی اللہ کا ڈر نہ ہو، رمضان میں بھی لوگ شیطانی کاموں سے دور نہ رہیں، یہ سمجھ جاؤ کہ اب اس بستی میں ایمان باقی نہیں بچا ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا ہوگا، بڑی بڑی کمپنیاں سیل لگاتی ہیں، میں نہیں جانتا، ممکن ہے کٹیہار میں بھی بہت بڑے بڑے مال میں سیل لگتی ہوگی، کٹیہار بھی ماشاءاللہ بڑا شہر ہو چکا ہے، پورنیہ قریب میں ہے، پورنیہ میں آپ جا کے دیکھیں بڑے بڑے شاپنگ مال میں کبھی کبھی سیل لگتی ہے۔ سیل میں کیا ہوتا ہے کہ صاحب جو سامان 1000 روپے کا ہے وہ آفر میں 300 کا مل رہا ہے، 70% ڈسکاؤنٹ، 80% ڈسکاؤنٹ،
تو جب سیل لگتی ہے تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یار یہ سامان اتنا سستے میں مل رہا ہے، تو ہم جلدی سے اس سیل کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اگر ہمیں واقعی میں اس سامان کی ضرورت ہے، فالتو چیز نہیں، ہمارا کپڑا ہے، ہمارے گھر کی چیزیں ہیں، بہت سستے میں مل رہی ہیں، ہم سوچتے ہیں یار لے لیتے، سستے میں مل رہا ہے۔ رمضان بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیکیوں کی ایک سیل ہے میرے بھائیوں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی بخشش اور مغفرت کا پروانہ ہے رمضان، اور رمضان ہمیں یہ چانس دے رہا ہے کہ اگر اب تک اپنے اللہ سے توبہ نہیں کی، اب تک آپ نے اللہ سے معافی نہیں مانگی، اب تک اپنے گناہوں پر اللہ کے سامنے شرمندہ نہیں ہوئے، تو اللہ تعالیٰ ایک موقع دے رہا ہے، اگر اب نہیں سدھرے تو کبھی نہیں سدھر سکتے۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اس انسان کی ناک مٹی میں مل جائے وہ انسان برباد ہو جائے جو رمضان کا مہینہ پاتا ہے اور پھر رمضان کا مہینہ چلا جاتا اور اس کی بخشش نہیں ہو پاتی ہے۔ وَرَجُلٌ أَدْرَكَ عِنْدَهُ الْكِبَرَ وَالِدَاهُ، اور تیسرا بد نصیب انسان وہ ہے جس کے ماں باپ اس کو بڑھاپے میں مل جائیں، اس نے بوڑھے ماں کو پایا، اس نے بوڑھی ماں کو پایا، بوڑھے باپ کو پایا، فَلَمْ يُدْخِلَاهُ الْجَنَّةَ، اور اس کے ماں باپ اس کو جنت میں نہ لے کے جا سکیں، یعنی اپنے ماں باپ کی وہ خدمت نہ کرے، اپنے ماں باپ کا خیال نہ کرے، اس کے ماں باپ اس کو جنت میں نہ لے کے جا سکیں، اس سے بڑھ کے بد نصیب کوئی انسان نہیں ہے۔ یہ ہے میرے بھائیو تین بد نصیب لوگ ہیں۔ رمضان کا مہینہ میرے بھائیو اللہ کی طرف سے ایک بڑا حسین موقع ہے، اور میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں، رمضان ہمیں مل رہا ہے سن 1445 ہجری کا، یہ رمضان اللہ ہمیں دے رہا ہے۔ ہمیں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو پچھلے رمضان میں تھے اور اس سال نہیں ہیں۔ پچھلے رمضان میں انہوں نے تراویح کی نماز پڑھی، انہوں نے روزہ رکھا، انہوں نے افطار کیا، سحری کی، سارے کام کیے، اور اس رمضان کے آنے کے پہلے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، اس دنیا سے چلے گئے، لیکن ہمیں اللہ نے ابھی زندہ رکھا ہے، باقی رکھا ہے۔ یہ ہماری بہت بڑی خوش قسمتی ہے، اسے معمولی مت سمجھو میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی کے ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے طلحہ بن عبید اللہ۔ یہ طلحہ بن عبید اللہ کون ہے؟ یہ اللہ کے نبی کے ان 10 صحابہ میں سے ہیں جن کو اللہ کے نبی نے نام لے کر جنتی کہا ہے۔ ہمارے نوجوانوں کو تو یہ بھی پتہ نہیں ہوگا وہ 10 صحابہ کون ہیں۔ انڈیا کی کرکٹ ٹیم کے 11 کھلاڑیوں کے نام پکے یاد ہوں گے، فلمی ہیرو ہیروئن کی باتیں پوچھ لیں، پالیٹکس کی باتیں پوچھ لیں، راجنیتی کی باتیں پوچھ لیں، مگر نبی کے صحابہ کا نام پوچھ لو، نام نہیں پتہ ہے۔ کتنے نوجوان ہیں، ان سے پوچھو حضرت علی کون تھے، ابو بکر صدیق کون تھے، عمر فاروق کون تھے، عثمان غنی کون تھے، نہیں بتا پائیں گے۔ یہ افسوس کی بات ہے میرے بھائیوں، صرف پیسہ کما لینا، صرف بلڈنگیں بنا لینا، صرف اپنے بچوں کو اچھا کپڑا پہنا دینا، اچھی زندگی دے دینا، معاف کیجئے یہ تربیت نہیں ہے، یہ تربیت نہیں ہے۔ یہ تو غیر مسلم بھی کر رہا ہے، اپنے بچوں کو پڑھا رہا ہے، لکھا رہا ہے۔ آپ نے اپنے بچے کو دین کتنا سکھایا؟ ہماری نوجوان نسل اپنے نبی کو نہیں جانتی، نبی کے صحابہ کو نہیں جانتی، اور ہم یہ صاحب اپنی دولت پہ ناز کر رہے ہیں، اپنی عیش و عشرت پہ ناز کر رہے ہیں۔ اللہ کے واسطے اپنے نبی کے صحابہ کو پہچانو میرے بھائی۔ 10 صحابہ ہیں جن کا نام لے کر کے اللہ کے نبی نے جنتی کا۔ کون ہے 10 صحابہ؟ ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت سعید بن زید، حضرت ابو عبیدہ ابن جراح، حضرت عبد الرحمن ابن عوف۔ یہ 10 صحابہ ہیں، ان کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ 10 صحابہ ہیں جن کا نام لے کر کے اللہ کے نبی نے ان کو جنتی کہا ہے۔ انہی میں سے ایک صحابی ہے طلحہ بن عبید اللہ۔ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے پاس 2 لوگ آئے اور بہت دور سے چل کے آئے، اور ان دونوں نے ایک ساتھ اسلام قبول کیا۔ اس میں سے ایک آدمی کچھ محنتی تھا اور دوسرا اس کے مقابلے میں کم محنتی تھا۔ تو جو زیادہ محنتی تھا وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے، لڑائی کرتے ہوئے، جنگ کرتے ہوئے شہید ہو گیا، اور جو اس کے مقابلے میں کم محنتی تھا وہ 1 سال بعد بھی زندہ رہا، اور 1 سال کے بعد اس کا انتقال ہوا، نارمل طریقے سے اس کی موت ہوئی۔ بڑے غور سے سننا، 2 صحابی اکٹھے اسلام لائے،
ایک زیادہ محنتی تھے، کم محنتی تھے۔ زیادہ محنتی جو تھے، دین کے معاملے میں زیادہ کام کرتے تھے، زیادہ محنت کرتے تھے، وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے، اور دوسرے والے صحابی 1 سال کے بعد نارمل طریقے سے ان کا انتقال ہوا۔ حضرت طلحہ کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں، اور جنت کے دروازے پر ایک فرشتہ آتا ہے، اور وہ انسان جس کا انتقال 1 سال بعد ہوا تھا، نارمل طریقے سے ہوا تھا، جو دین کے معاملے میں کم محنت کرتا تھا، اس کو جنت میں لے کے چلا جاتا ہے۔ پھر وہ دروازے پر آتا ہے، اور اس انسان کو جو اللہ کی راہ میں شہید ہوا تھا، جو دین کے معاملے میں محنت کیا کرتا تھا، اس کو لے کر کے جنت میں چلا جاتا ہے۔ پھر وہ جنت کے دروازے پر آتا ہے اور مجھ سے کہتا ہے کہ تمہارے ابھی جنت میں جانے کا ٹائم نہیں آیا ہے۔ حضرت طلحہ کہتے ہیں صبح کو میری نیند کھلی، میں نے اپنا یہ خواب نبی کے صحابہ کو بیان کیا، سب کو بڑی حیرت ہوئی، سب کو بڑا تعجب ہوا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جو انسان دین کے معاملے میں زیادہ محنت کرتا تھا، جو اللہ کی راہ میں شہید ہوا تھا، وہ بعد میں جنت میں جا رہا ہے، اور جو اس کے مقابلے میں کم محنت کرتا تھا وہ پہلے جنت میں جا رہا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ صحابہ کرام کو تعجب ہو رہا ہے، حیرت ہو رہی ہے، اور یہ بات اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتی ہے۔ ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، تمہیں کس بات پر تعجب ہو رہا ہے، کس بات پر تمہیں حیرت ہو رہی ہے؟ مجھے یہ بتاؤ کہ جس صحابی کا انتقال 1 سال بعد ہوا تھا، کیا اس نے اپنے بھائی کے مقابلے میں 1 سال زیادہ نیکی کے کام نہیں کیے؟ صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی، اس نے 1 سال زیادہ نیکی کا کام کیا۔ پھر آپ نے فرمایا الیس قد ادرک رمضان، کیا اس انسان کی زندگی میں ایک اور رمضان کا مہینہ نہیں آیا؟ ہاں اللہ کے نبی، ایک اور رمضان کا مہینہ آیا۔ آپ نے فرمایا اس ایک رمضان میں اس نے اپنے بھائی کے مقابلے میں زیادہ نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، زیادہ روزہ رکھا کہ نہیں رکھا، زیادہ سجدہ کیا کہ نہیں کیا؟ ہاں اللہ کے نبی، اس نے اپنے بھائی کے مقابلے میں 1 رمضان زیادہ پایا، تو زیادہ روزہ رکھا، زیادہ تراویح پڑھی، زیادہ نماز پڑھی۔ آپ نے فرمایا فَكَانَ مَا بَيْنَهُمَا أَبْعَدُ مِمَّا بَيْنَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ، ان دونوں کے تھوڑا سا پانی لے آئیے، پانی ان دونوں کے درمیان اس قدر دوری ہے جتنی دوری زمین و آسمان کے درمیان ہے۔ میرے بھائیوں، رمضان کا مہینہ پانے والا اپنے اس بھائی کے مقابلے میں جس کو رمضان کا مہینہ نہیں ملا تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا ان دونوں کے مقام و مرتبے میں اتنی دوری ہے جتنی دوری زمین و آسمان کے بیچ میں ہے۔ ہم خوش نصیب ہیں میرے بھائیوں، اللہ ہمیں ایک اور رمضان دے رہا ہے، ہماری زندگی میں ایک اور رمضان آ رہا ہے، ہم خوش نصیب ہیں۔ اپنی نیتوں کو صحیح کر لو۔ رمضان آ رہا ہے، آپ کی نیت کیا ہے؟ آپ کے دل میں کیا چل رہا ہے؟ اگر آپ کے دل میں یہ چل رہا ہے کہ ارے یار مارچ میں رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، 14-15 گھنٹے بھوکے رہنا پڑے گا، صبح 4 بجے سحری کھائیں گے تو پھر شام کو 6:30 بجے افطار کرنا ہوگا، اتنا لمبا بھوکا رہنا پڑے گا، اگر رمضان کو لے کر کے آپ کے دماغ میں یہ چل رہا ہے، آپ کو بھاری لگ رہا ہے رمضان، آپ کو روزے کی عبادت مشکل لگ رہی ہے، اور آپ کا دل اور دماغ اندر سے ڈر رہا ہے، تو معاف کرنا میرے بھائی، آپ رمضان کی برکت کو نہیں حاصل کر پائیں گے۔ رمضان آنے پر خوشی ہونی چاہیے کہ اللہ وہ برکت والا مہینہ آ گیا، جو سال بھر مسجد میں نہیں جھانکا کرتا تھا، آج رمضان کے مہینے میں مسجد میں نظر آ رہا ہے۔ اے اللہ وہ مہینہ آ گیا جو سال بھر کبھی قرآن کو ہاتھ نہیں لگاتا تھا، آج بیٹھ کر کے 1-1 گھنٹہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ جو انسان سال کے دوسرے مہینوں میں شراب پیا کرتا تھا، جوا کھیلا کرتا تھا، زنا کیا کرتا تھا، آج 1 مہینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کم سے کم اسے ان گناہوں سے دور کر دیا ہے، اور وہ روزہ رکھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے۔ یہ سوچ کر کے ہمیں اور آپ کو خوش ہونا چاہیے میرے بھائی۔ جب رمضان کا مہینہ آیا کرتا تھا، اللہ کے پیارے نبی اپنے صحابہ کو خوشخبری سنایا کرتے تھے، ان کو اچھی خبر سنایا کرتے تھے۔ آپ کہا کرتے تھے اتاکم رمضان،
شہر مبارک، اے میری امت کے لوگوں، رمضان کا مہینہ آ چکا ہے، برکتوں والا مہینہ آ چکا ہے۔ تفتح فی ابواب الجنہ، ایسا مہینہ آ رہا ہے جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ وتغلق فی ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ وتغل فیہ مردۃ الشیاطین، اور سرکش شیطان اس میں قید کر دیے جائیں گے۔ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اور اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ من حرمہا، اس ایک رات کی عبادت سے جو محروم ہو گیا، فقد حرم الخیر کلہ، وہ تمام کی تمام بھلائیوں سے محروم ہو گیا۔ رمضان آنے پر خوش ہونا چاہیے میرے بھائی، رمضان آنے پر غمگین نہیں ہونا ہے، رمضان آنے پر دل نہیں چھوٹا کرنا ہے کہ مشکل کا مہینہ آ گیا، پریشانی کا مہینہ آ گیا، نہیں، رمضان برکت کا مہینہ بن کے آیا ہے۔ اسی لیے اس امت کے نیک لوگ، اس امت کے سلف صالحین، اس امت کے اچھے لوگ رمضان کا مہینہ آنے کے پہلے اللہ سے دعائیں کیا کرتے تھے، اللہ سے گڑ گڑا کے دعائیں کیا کرتے تھے، اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ رمضان کے آنے کے 6 مہینہ پہلے سے وہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے، اور جب رمضان کا مہینہ پا لیتے تھے تو 6 مہینہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ رمضان میں ہم نے جو نیکی کے کام کیے ہیں تو ان کو قبول کر لے۔ دیجیے، آج آپ کا مائک بھی جو ہے نا جاندار نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ادھر بھی مسلسل میں سفر میں ہوں، اور رات کی نیند بھی جو ہے پوری نہیں ہو پا رہی ہے، اس کا بھی اثر پڑتا ہے انسان کے اوپر۔ میں پچھلے 48 گھنٹے میں 2 دن کے اندر، آپ یقین کریں 2000 کلومیٹر کا سفر میں نے بائی روڈ طے کیا ہے۔ بنارس سے پٹنہ، پٹنہ سے ارریا، پھر ارریا سے فلائٹ سے گیا تھا میں بھونیشور اڑیسہ، پھر اڑیسہ سے 650 کلومیٹر کا سفر طے کر کے بنارس، پھر بنارس سے پھر کل رات میں پاکڑ، پھر پاکڑ سے آپ کے ہتھیا دیارہ، یعنی 48 گھنٹے میں 2000 کلومیٹر کا سفر۔ اب ظاہر ہے کہ انسان ہے بھائی، اور پیٹھ سیدھی کرنے کا موقع ظاہر ہے کار میں بیٹھ کے نہیں ملتا ہے۔ یہ بتانے کا مقصد اپنی بڑائی نہیں ہے، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ حالات یکساں نہیں ہوتے ہیں، اور میں آپ کے علاقے میں آیا ہوں، میں چاہتا ہوں میں کھل کے آپ کے سامنے بات کروں، بولوں، اور آپ کے سامنے اپنا خون جگر نکال کے رکھ دوں۔ دعا کیجیے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ رمضان کا مہینہ میرے بھائیوں بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے۔ سلف صالحین دعائیں کیا کرتے تھے، 6 مہینہ دعا کرتے تھے، اے اللہ تو ہمیں رمضان تک پہنچا دے، اور اگلے 6 مہینہ یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ رمضان میں ہم نے جو عبادت کی ہے تو اس کو قبول فرما لے۔ مگر معاف کرنا میرے بھائیوں، کچھ ایسے بھی بد نصیب ہیں رمضان کا برکت والا مہینہ بھی ان کو سدھار نہیں پاتا ہے۔ وہ رمضان میں بیٹھ کر کے کھاتے پیتے رہتے، روزہ نہیں رکھتے، انہیں موبائل پر بیٹھ کر کے ویڈیو گیم اور رمضان موبائل پر بیٹھ کر کے ویڈیو دیکھنے میں مزہ آتا ہے، وہ تراویح کی نماز چھوڑ کر کے بیٹھ کر کے موبائل میں لگے رہتے ہیں۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب انسان گناہ کرتے کرتے اس قدر اس کا دل کالا پڑ جائے کہ اس کے دل پر گناہوں کی پٹی پڑ جائے، تو رمضان کا برکت والا مہینہ بھی اس کے اندر کوئی فرق نہیں لا سکتا۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ایک ویڈیو آیا تھا مکہ کا، خانے کعبہ سے کچھ دوری پر ایک انسان بیٹھا ہے، احرام کے کپڑے میں عمرہ کرنے گیا ہے، حج کرنے گیا ہے، احرام کے کپڑے میں ہے، اور خانے کعبہ سے کچھ فٹ کی دوری پر بیٹھا ہے، کچھ میٹر کی دوری پر بیٹھا ہے، اور ویڈیو آیا تھا کہ جہاں پہ بیٹھ کے لوگ طواف کر رہے ہیں، جہاں پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں، جہاں پہ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، جہاں پہ بیٹھ کے لوگ اللہ کو یاد کر رہے ہیں، جہاں پہ لوگ آنسو بہا رہے ہیں، جہاں پہ لوگ رو رہے ہیں، جہاں پہ لوگ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، وہ بد نصیب انسان اپنے موبائل پر بیٹھ کر کے گیم کھیل رہا تھا۔ اس دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں میرے بھائیوں، بڑا بد نصیب ہے وہ انسان جو رمضان کے اس مہینے کی قدر نہ کرے، اس کی مبارک گھڑیوں کی قدر نہ کرے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور کے بہت بڑے امام تھے، مدینہ کے اندر نبی کی مسجد میں بیٹھ کر حدیث پڑھاتے تھے،
حدیث کا درس دیتے تھے اور ان کے پاس بہت سارے دنیا کے مختلف علاقوں سے بچے آ کر کے حدیث کا علم سیکھتے تھے، اللہ کے رسول کی حدیثوں کو سیکھتے تھے۔ امام مالک حدیث پڑھا رہے تھے، اتنے میں ایک آدمی باہر سے آیا اور چلا کے کہنے لگا جاءت الفیل جاءت الفیل جاءت الفیل، ایک بہت بڑا ہاتھی آیا ہے، ایک بہت بڑا ہاتھی آیا ہے۔ مدینہ میں ہاتھی نہیں ہوتا تھا، مدینہ میں ہاتھی نہیں ہوتا تھا، مدینہ والوں نے کبھی ہاتھی نہیں دیکھا تھا۔ امام مالک کے درس میں جتنے بچے بیٹھے تھے سب اٹھ کے چلے گئے ہاتھی دیکھنے کے لیے، سارے کے سارے ہاتھی دیکھنے کے لیے چلے گئے۔ امام مالک نے دیکھا کہ ان کا ایک شاگرد جس کا نام یحییٰ بن ابی یحییٰ تھا، جس کا نام یحییٰ بن ابی یحییٰ تھا، وہ نہیں گیا، وہ بیٹھا ہوا ہے۔ امام مالک نے پوچھا بیٹا سارے لوگ ہاتھی دیکھنے چلے گئے، تو کیوں ہاتھی دیکھنے نہیں جا رہا ہے؟ کیا تو نے ہاتھی پہلے دیکھا ہے؟ اس نے کیا جواب دیا تھا؟ امام مالک کے اس شاگرد نے کیا جواب دیا تھا میرے بھائیوں؟ اس نے کہا تھا انما قدمت المدینہ لارا مالکن، کہ استاذ محترم میں مدینہ آیا ہوں اپنا گھر بار چھوڑ کر کے آپ سے علم حدیث سیکھنے کے لیے آیا ہوں، آپ سے نبی کی حدیثوں کو سیکھنے کے لیے آیا ہوں، میں ہاتھی دیکھنے کے لیے نہیں آیا ہوں۔ اللہ اکبر! کیا جواب دیا اس نے؟ میں ہاتھی دیکھنے کے لیے نہیں آیا ہوں۔ حالانکہ ہاتھی دیکھنے چلا جاتا 10 منٹ لگتا، 15 منٹ لگتا، مگر وہ طالب علم وہ یہ سوچ کر کے آیا تھا کہ میں جب مدینہ منورہ جاؤں گا اور امام مالک کی خدمت میں بیٹھ کر کے حدیث سیکھوں گا تو میری زندگی کا ایک ایک منٹ بڑا قیمتی ہوگا، ایک ایک منٹ کی بڑی قدر کروں گا، وہ ایک منٹ بھی برباد کرنے کو تیار نہیں ہے۔ میرے بھائیوں اس کے دوسرے ساتھی ہاتھی دیکھنے چلے گئے، لیکن وہ لڑکا ہاتھی دیکھنے نہیں گیا۔ کیوں؟ اس کو پتا تھا کہ میں کیوں آیا ہوں اپنا گھر بار چھوڑ کے، اسے اپنی زندگی کا مقصد پتا تھا، اور اس کا انجام کیا ہوا، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ امام مالک کی ایک حدیث کی کتاب ہے جس کا نام موطا امام مالک ہے، اس کتاب کا نام موطا امام مالک ہے، اور جا کے علماء سے پوچھ لو کہ موطا امام مالک کی سب سے آتھینٹک، سب سے مستند اگر کوئی روایت ہے، امام مالک سے بہت سارے لوگوں نے روایت کیا ہے، لیکن سب سے آتھینٹک جو روایت ہے وہ یحییٰ بن ابی یحییٰ کی روایت ہے، وہ یحییٰ بن ابی یحییٰ کی روایت ہے۔ جو لڑکا اپنی زندگی کو نبی کی حدیثوں کو سیکھنے کے لیے اپنی زندگی کو جس نے قربان کر دیا، اللہ نے اس کو یہ مقام دیا۔ امام مالک کے باقی شاگردوں کا نام ہمیں تاریخ میں نہیں ملتا ہے۔ میرے بھائیوں رمضان کا مہینہ بھی اللہ کی طرف سے ہمیں ایک تحفے کے طور پر ملا ہے، اور اس دور میں رمضان کے مہینے میں بھٹکانے کے لیے اور رمضان کی برکتوں سے دور کرنے کے لیے کبھی آپ کو فیس بک روکے گا، کبھی واٹس ایپ روکے گا، کبھی ویب سیریز روکیں گی، کبھی فلمیں روکیں گی، اور کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا رمضان میں وہ کیا کرتے ہیں، وہ اسلامی فلمیں دیکھتے ہیں۔ جیسے ایک فلم آئی تھی ارطغرل غازی کے نام سے، ترکی فلم تھی اور اس میں ترکی کرداروں کو دکھایا گیا تھا۔ تو بعض لوگ سوچتے ہیں کہ بھائی رمضان کا مہینہ ہے، اس میں نارمل فلم دیکھنا تو صحیح نہیں ہے، چلو یہ اسلامی فلم دیکھ لیتے ہیں۔ معاف کرنا میرے بھائیوں، یہ شیطان کا دھوکہ ہے، کوئی اسلامی فلم نہیں ہوتی ہے۔ رمضان کے مہینے میں موبائل سے اپنے آپ کو جتنا ممکن ہو سکے دور رکھو۔ اگر موبائل کا استعمال کرنا ہے صحیح استعمال کرو۔ یہ موبائل آپ کے لیے اسی ہاتھی کی طرح ہے جو امام مالک کے شاگردوں کو علم حدیث سے دور کرنے کے لیے آیا تھا۔ آج بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے ایسی ہیں جو ہاتھیوں کی طرح ہیں اور جو ہمیں ہمارے مقصد سے دور کر رہی ہیں۔ میرے بھائیوں رمضان کی ایک خاص بات اور ہے، رمضان قرآن کا مہینہ ہے، رمضان ہی کے مہینے میں قرآن اترا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں قرآن اتارا گیا، اور یہ قرآن ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ رمضان کے مہینے میں قرآن اترا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتانا، آپ نے پچھلے رمضان کے بعد اب ایک اور رمضان آ رہا ہے، 12 مہینے کا پیریڈ گزر چکا ہے، آپ نے اس 12 مہینے کے اندر، اس پورے سال کے اندر آپ نے قرآن کو کتنی مرتبہ کھول کے پڑھا ہے؟ غور کر کے بتانا۔
اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتانا کہ آپ نے اس ایک سال میں قرآن کو کتنی مرتبہ کھول کے پڑھا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، ہمارا کوئی دوست ہمیں میسج کرتا ہے، ہمیں کال کرتا ہے، اور ہم دیکھ کر کے اس کا میسج نظر انداز کر دیں، اس کی کال کو ریسیو نہ کریں، ہمارا دوست ہم سے ناراض ہو جائے گا، ہمارا رشتہ دار ہم سے ناراض ہو جائے گا۔ تم کیسے رشتہ دار ہو، تم کیسے دوست ہو، تم ہمارے میسج کو اگنور کر رہے ہو، ہماری کال کو ریسیو نہیں کر رہے ہو۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ قرآن بھی اللہ کا پیغام ہے، یہ قرآن بھی اللہ کا میسج ہے۔ ہم نے اگر سال بھر اس قرآن کا حق ادا نہ کیا، اگر ہم نے سال بھر قرآن کو نہیں پڑھا، کم سے کم رمضان کے مہینے میں قرآن کو پڑھا کرو۔ بڑی برکت والی کتاب ہے میرے بھائی۔ قرآن کا مقام یہ ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں من قرأ حرفا من کتاب اللہ، جو قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 10 نیکیاں دیتا ہے۔ ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف الگ ایک حرف ہے، لام الگ ایک حرف ہے، میم الگ ایک حرف ہے۔ آپ نے الف لام میم پڑھا تو آپ کو 30 نیکیاں ملیں گی۔ اچھا، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں بیچارے قرآن پڑھنے بیٹھتے ہیں، زبان نہیں چلتی ہے، وہ جب قرآن پڑھتے ہیں اٹک اٹک کے پڑھتے ہیں، کوشش کر رہے ہیں لیکن اٹک اٹک کے پڑھ رہے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ یار مجھ سے نہیں ہوگا، وہ رکھ دیتے ہیں۔ اگر آپ قرآن پڑھ رہے ہیں اور اٹک اٹک کے پڑھ رہے ہیں تو ہاریے مت، تھکیے مت، اور پڑھیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو قرآن کو محنت کر کے پڑھتا ہے، زبان نہیں کھل رہی ہے، زبان میں اس کے اٹک رہا ہے اور اٹک اٹک کے وہ قرآن پڑھ رہا ہے، اس کو ڈبل ثواب ملے گا۔ یہ قرآن کا مقام ہے میرے بھائیوں۔ اور اگر ہم نے قرآن کو نہیں پڑھا اور رمضان کے مہینے میں بھی قرآن کو نہیں پڑھا، ہم سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہوگا۔ ارے ہم تو سر سے پیر تک گناہوں میں لت پت لوگ ہیں، کوئی گھنٹہ کوئی منٹ ایسا نہیں گزرتا جب اللہ کی ہم کوئی نافرمانی نہ کرتے ہوں۔ قیامت کے دن یہ قرآن اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کرے گا، ہماری سفارش کرے گا۔ یہ قرآن اللہ سے کہے گا اے اللہ، راتوں کو یہ قرآن پڑھا کرتا تھا، ساری دنیا سوئی رہتی تھی، اے اللہ یہ قرآن کھول کے پڑھا کرتا تھا۔ اور قرآن اللہ سے کہے گا اے اللہ تو اس سے راضی ہو جا، اور قرآن کی سفارش کو اللہ قبول کرے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، رمضان میں اپنے آپ کو قرآن سے اپنے آپ کو جوڑ لو اور قرآن کو پڑھو۔ اور اگر ہو سکے تو قرآن کا کوئی اچھا سا ترجمہ اور کوئی اچھی سی تفسیر آپ اس کو بھی اپنے مطالعے میں رکھیں۔ بنگلہ زبان آتی ہے، بنگلہ میں بھی قرآن کا ترجمہ ہو چکا ہے، ہندی آتی، ہندی میں بھی قرآن کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ قرآن کو صرف پڑھو ہی مت، بلکہ قرآن کو سمجھ کر کے بھی پڑھنے کی کوشش کرو۔ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ رمضان میں ڈیلی ہم قرآن کو سمجھ کر کے پڑھنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ اس سے بھی آپ بڑی برکتیں اپنی زندگی میں محسوس کریں گے۔ میرے بھائیوں، رمضان میں ہم ایک چیز اور دیکھتے ہیں، رمضان میں سب بدل جاتا ہے۔ صبح کو 4 بجے کون اٹھ کر کے کھانا کھاتا ہے بھائی؟ ہم صبح ناشتہ کرتے ہیں 8 بجے 9 بجے، لیکن رمضان میں بدل گیا معاملہ۔ صبح 4 بجے بیگم نے اٹھایا، چلیے اٹھیے سحری نہیں کرنا ہے کیا؟ صبح 4 بجے اٹھ کے سحری کر رہے ہیں۔ اس کے بعد دوپہر کا کھانا سال بھر ہم کھاتے ہیں، مگر رمضان میں دوپہر کا کھانا غائب ہو جاتا ہے، دوپہر میں کچھ نہیں کھانا ہے۔ رات کا کھانا ہم کھاتے ہیں 8 بجے 9 بجے، لیکن رمضان میں ہمیں افطار کے ٹائم کھانا ہوتا ہے، کھانے کا ٹائم بدل گیا۔ تراویح کی نماز پڑھ کے گھر آئے 11 بج گیا، سوتے سوتے 12 بج گیا، 12 بجے سوئے۔ عام دنوں میں اگر 12 بجے سوتے تھے تو صبح فجر کے ٹائم بھی نیند نہیں کھلتی، اتنے اٹھ پاتے تھے، لیکن رمضان میں 12 بجے سوئیں چاہے 1 بجے سوئیں، صبح 4 بجے سحری کے ٹائم ہمیں اٹھا دیا جاتا ہے، بلکہ ہم اٹھ جاتے ہیں۔ رمضان میں ہماری زندگی میں پریورتن آ جاتا ہے، چینجنگ آ جاتی ہے، ہماری زندگی کا ٹائم ٹیبل بدل جاتا ہے، کھانے کا، پینے کا، اٹھنے کا، جاگنے کا، کاروبار کرنے کا ٹائم بدل جاتا ہے۔ رمضان ہمیں یہ سبق دے رہا ہے، اگر نیت سچی ہو، اگر ارادہ پکا ہو، اگر انسان دل میں ٹھان لے تو کوئی چیز ایسی نہیں جو انسان بدل نہ سکے۔ ہمارے بعض بھائی ہیں جو نشے کی لت کے شکار ہیں، جو نشہ کرتے ہیں، چاہے وہ نشہ شراب کا ہو، چاہے وہ نشہ بیڑی کا ہو، چاہے وہ نشہ سگریٹ کا ہو، چاہے وہ نشہ گٹکھے کا ہو، چاہے وہ نشہ کھینی کا ہو، چاہے وہ نشہ تمباکو کا، کوئی بھی طریقے کا نشہ ہو۔ ہمارے بعض نوجوان کہتے ہیں مولوی صاحب لت لگ گئی ہے، چھوٹ نہیں سکتی، چھوٹ نہیں رہی ہے۔ رمضان ہمیں یہ سبق دے رہا ہے، دنیا کی کوئی لت ایسی نہیں جو چھوٹ نہ جائے، دنیا کی کوئی عادت، بری عادت ایسی نہیں جو چھوٹ نہ سکے۔ انسان کو بس پکا ارادہ کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائی۔
رمضان میں جب آپ کے کھانے کا ٹائم بدل گیا، آپ کے پینے کا ٹائم بدل گیا، آپ کے سونے جاگنے کا ٹائم بدل گیا، آپ کی شراب بھی چھوٹ سکتی ہے، آپ کا گٹکھا بھی چھوٹ سکتا ہے، آپ کی بری عادتیں بھی چھوٹ سکتی ہیں۔ اگر آپ سال کے 11 مہینے فجر کی نماز میں نہیں اٹھ پا رہے ہیں، ایک مہینہ ٹرائی کرو میرے بھائی، رمضان کے مہینے میں پکا ارادہ کر لو، ایک دن بھی فجر کی نماز میں چھوڑوں گا نہیں، سحری کرنے کے بعد۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سحری اور فجر کی نماز میں زیادہ فاصلہ نہیں رکھتے تھے، یہ مسئلہ بھی یاد رکھ لو۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، رات کو 2 بجے اٹھ کر کے سحری کھا کے سو جاتے ہیں۔ سحری کے بیچ میں اور فجر کی نماز کے بیچ میں زیادہ ڈسٹینس نہیں ہونا چاہیے۔ مان لو اگر فجر کی اذان ہو رہی ہے 4:15 بجے، 4:20 پہ یا 4:30 بجے، تو آپ 4 بجے سحری کھا لو، تاکہ سحری کے بیچ میں اور فجر کے بیچ میں زیادہ ٹائم نہ ہو، اور وہ جو ٹائم بچے 15-20 منٹ اس میں قرآن پڑھ لو، اس میں کچھ نفل نمازیں پڑھ لو، اس میں بیٹھ کے اللہ سے دعا کرو، اور یہ طے کر لو، ٹھان لو کہ ہمیں رمضان میں ایک دن بھی فجر کی نماز جماعت سے نہیں چھوڑنا ہے، ڈیلی ہمیں جماعت سے پڑھنا ہے۔ اگر آپ 30 دن پابندی سے ایسا کریں گے میرے بھائیوں، انشاءاللہ آپ کی عادت پڑ جائے گی۔ آپ ہر بری عادت کو چھوڑنے کا رمضان میں پکا ارادہ کر لو، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ، اگر آپ کی نیت سچی ہے آپ کی وہ بری عادت چھوٹ جائے گی۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے ہم خود چھوڑنا نہیں چاہتے، شرابی شراب کو خود چھوڑنا نہیں چاہتا، گٹکھا کھانے والا گٹکھا کو خود نہیں چھوڑنا چاہتا، اسموکنگ کرنے والا خود نہیں چھوڑنا چاہتا، داڑھی موڑنے والا خود داڑھی نہیں رکھنا چاہتا۔ ہماری نیت پکی نہیں، ہمارا ارادہ پکا نہیں، اس لیے ہم بدل نہیں پاتے میرے بھائیوں۔ پہلے اپنے ارادے کو بدلو میرے بھائیوں۔ نبی کے دور میں منافق رہا کرتے تھے، جنگ تبوک کا موقع آیا، منافقوں نے بہانہ کر دیا اور نہیں گئے۔ جب اللہ کے نبی جنگ سے واپس آئے تو منافقوں نے کہا، اللہ کے نبی ہمارا ارادہ تو بڑا پکا تھا، ہمارا ارادہ تو آپ کے ساتھ جانے کا تھا، مگر ہم جا نہیں پائے، ہم بیمار ہو گئے۔ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا، وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، اگر ان منافقوں کو واقعی نبی آپ کے ساتھ جانا ہوتا، اگر یہ واقعی آپ کے ساتھ جانا چاہتے تو یہ تیاری کرتے، یہ پکا ارادہ کرتے، مگر انہوں نے کوئی تیاری نہیں کی تھی۔ تو میرے بھائیوں، اپنی بری عادتوں کو چینج کرنے کے لیے رمضان کو اپنی زندگی کا ایک بہترین سٹارٹ بنا لو، ایک اچھی شروعات بنا لو کہ یہاں سے ہمیں اپنی ایک نئی زندگی شروع کرنا ہے۔ معاف کرنا میرے بھائیوں، ہتھیا دیارہ کی اس بستی کا ذکر میں نے بنارس تک میں کیا، میں نے یوپی میں کیا کہ بھائی کٹیہار میں ایسے علاقے میں گیا جہاں شاندار مسجد گاؤں کے لوگوں نے قائم کی، اور کوئی باہری تعاون نہیں، اپنے آپس کے تعاون کے بدولت ایک شاندار مسجد، اور لگ بھگ لاکھوں نہیں بلکہ کروڑ تک کی اگر ہم بات کریں خرچ کر کے ایک شاندار مسجد قائم کی۔ ایک جلسے میں وہاں کھڑے کھڑے ایک پروگرام میں 20-25 لاکھ روپے چندے ہو جاتے ہیں۔ یہ لوگوں کا جذبہ اور لوگوں کا دل ہے، میں تعریف کرتا ہوں آپ کے علاقے کی۔ مگر معاف کرنا میرے بھائیوں، جب ہم یہ سنتے ہیں کہ یہ بستی جو کٹیہار کی، اگر میں یہ کہوں کہ سب سے بڑی اہل حدیث بستی ہے تو غلط نہیں ہوگا، جب ہم یہ سنتے ہیں کہ آپ کے علاقے میں، آپ کے اس بستی میں اور آپ کے اس گاؤں میں اہل حدیثوں کے اندر یہ برائی بھی پائی جاتی ہے کہ صاحب شادی کے موقع پہ ڈھول باجا بھی بج رہا ہے، ناچ گانا بھی ہو رہا ہے، اور آپ کی بستی میں شادی کے موقع پر شراب بھی پی جا رہی ہے، واللہ ہمیں تکلیف ہوتی ہے میرے بھائیوں، ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں جب آپ کی اس بستی کا ذکر ہو تو یہ بات بھی بیان کی جائے کہ نہیں صاحب وہاں کے لوگ واقعی میں بڑے اچھے ہوتے ہیں، پیسے والے ہیں، خوشحال ہیں، مگر بہت ساری بری رسموں سے دور ہے میرے بھائیوں۔ آپ اپنے آپ کو اہل حدیث بھی کہیں، آپ اپنے آپ کو قرآن و حدیث پر چلنے والا بھی کہیں، اور آپ کی شادی میں ڈھول باجا بجے، آپ کی شادی میں ناچ گانا ہو، اور آپ کی شادیوں میں شراب پی جائیں، اس سے بڑھ کے شرم کی اور افسوس کی کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ جس نبی نے بانسری کی آواز سننے کو بھی گوارا نہ کیا اور کانوں میں انگلی ڈال دی اور بانسری کی آواز کو کہا کہ یہ شیطان کے آلات میں سے کالا ہے، اس نبی کا امتی، اس نبی کا ماننے والا، اس نبی کا چاہنے والا آج ناچ گانا کی محفل کر رہا ہے، اور وہ بھی نکاح جیسے موقع پر۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے میرے بھائیوں۔ چینج کر لو اپنے آپ کو، بدل ڈالو اپنے آپ کو، اور یاد رکھو مسجد آپ نے قائم کر دی، مگر اگر مسجد میں نمازی نہیں ہے، مسجد میں نمازی نہیں ہے تو یاد رکھو کل اس مسجد کا اور ہماری تمام مسجدوں کا وہی حال ہوگا جو آج دشمنوں کے نشانے پر ہیں۔ آپ یقین کریں، جب انڈیا پاکستان کا بٹوارا ہوا اور پنجاب کے بہت سارے علاقوں سے مسلمان چلے گئے، وہاں مسجدوں کو لوگوں نے مسجدوں میں بت رکھ دیے، مسجدوں میں شراب کھانے بنا دیے، مسجدوں میں استبل بنا دیے۔ آج اگر ہم نے اپنی مسجدوں کو آباد نہیں کیا، لاکھوں کی کروڑوں کی
رقم خرچ کر کے بلڈنگ بنا لینا کمال نہیں ہے۔ شاعر کہتا ہے مسجد تو بنا لی شب بھر میں، مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ میرے بھائیوں، مسجد بنا لینا کمال نہیں ہے، مسجد کو آباد کرو۔ اور ایک اور ریکویسٹ آپ سے کروں گا، اللہ نے آپ کو نوازا ہے، معاف کرنا، اگر یہ جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہے آپ کی مسجد میں، سال میں 48 نہیں 50 52 جمعہ کے خطبے ہوتے ہیں، آپ کی مسجد میں عورتوں کا انتظام کیوں نہیں ہے؟ اگر آپ کا یہ کہنا ہے کہ صاحب ہمارے یہاں عادت نہیں ہے، ہمارے یہاں عام طور سے رواج نہیں ہے، تو جو چیز قرآن سے ثابت ہے، نبی کی حدیث سے ثابت ہے، صحابہ کے عمل سے ثابت ہے، وہاں یہ کہنا کہ ہمارے یہاں رواج نہیں ہے، ہمارے باپ دادا میں ایسا ہوتا نہیں چلا آ رہا تھا، یہ دلیل نہیں چلے گی۔ اگر ہم واقعی میں اہل حدیث ہیں، ہماری ہر مسجد میں جہاں جمعہ کی نماز ہوتی ہے وہاں عورتوں کا بھی الگ انتظام ہونا چاہیے۔ آپ ماشاءاللہ آپ کوشش کریں، آپ ایک فلور عورتوں کے لیے الگ کر دیں، ان کی سیڑھی الگ بنا دیں، ان کا دروازہ الگ بنا دیں، ان کی انٹری الگ کر دیں، اور کوشش کریں کہ ہر گھر کی عورتیں جمعہ کی نماز میں آئے اور خطبہ جمعہ میں حاضر ہوں۔ اور پھر جب یہ انتظام ہو جائے اور 1 سال کے بعد میں آپ سے رپورٹ لوں گا، اور انشاءاللہ میں پورے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اگر 1 سال تک آپ کی عورتیں جمعہ کے خطبے میں آ جائیں، اور جب ہم عورتوں کی بات کرتے ہیں صرف بوڑھی عورتوں سے مراد نہیں ہے، جوان عورتیں، آپ کی بچیاں، آپ کی بہویں سب آئیں اور 50 جمعہ کا خطبہ وہ سن لیں، یہ آدھا گھنٹہ کی تقریر وہ سن لیں، بہت فرق محسوس کریں گے آپ اپنی سوسائٹی میں۔ کتنی سماج میں گندگیاں ہیں، رسم و رواج ہیں جو عورتوں کی جہالت کی وجہ سے ہیں، اور آپ کے بچے جو آج تعلیم نہیں حاصل کر رہے ہیں عورتوں کی جہالت کی وجہ سے۔ جب آپ کی عورتیں پڑھیں گی، آپ کی لڑکیاں پڑھیں گی، تو جب وہ خود ماں بنیں گی تو اپنے بچوں کو پڑھائیں گی۔ میرے بھائیوں، زندگی میں تعلیم بھی بڑی ضروری ہے، اور دین کی تعلیم تو بہت ضروری ہے، اس لیے اس مسجد میں آپ عورتوں کا بھی انتظام کریں، اس مسجد میں آپ عورتوں کا بھی انتظام کریں۔ اور میں آج یہ وعدہ آپ سے لے کر کے جانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ آئندہ جب میں اس مسجد میں آؤں تو مجھے معلوم ہو کہ ہاں حقیہ دیارہ والوں نے اس شاندار مسجد میں عورتوں کا بھی انتظام کر لیا۔ یہ بہت ضروری قدم ہے میرے بھائیوں، اس میں آپ کوئی ٹال مٹول مت کیجیے گا، اور مسجد میں آپ نماز سے اس کو آباد کیجیے، مسجد کو نماز سے آباد کیجئے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ کی مسجد کو وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، جو قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، واقام الصلاۃ، اور جو نماز قائم کرتے ہیں۔ مسجد میں چندہ دے دینا، مسجد میں دان دے دینا یہ بڑا کام نہیں ہے، مسجد کو وہ آباد کرتا ہے جو نماز قائم کرتا ہے۔ ایسی نماز کے ساتھ اپنا ایسا تعلق جوڑو میرے بھائی، اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اگر آپ کا گھر مسجد سے قریب میں ہے، مسجد کے پڑوس میں ہیں، آپ مسجد کے پڑوسی ہیں، اللہ کا شکر ادا کرو۔ میرے پاس ایسے بھی فون آتے ہیں، مولانا صاحب میں ایسے گاؤں میں رہتا ہوں جہاں اہل حدیث کی کوئی مسجد نہیں ہے، مجھے 3 کلومیٹر اور 10 کلومیٹر دور مجھے جا کر کے نماز پڑھنا پڑتا ہے، اور میرے آس پاس میں جو مسجدیں ہیں وہاں کا امام شرک کرتا ہے، وہاں کا امام قبر پہ سجدہ کرتا ہے، میں کیا کروں؟ میرے بھائیوں، ایسی سچویشن آپ کے ساتھ نہیں ہے، آپ کے گاؤں میں، آپ کے پڑوس میں مسجد موجود ہے، اللہ کا شکر ادا کرو اور مسجد کا حق ادا کرو۔ اور آخری بات، رمضان کا مہینہ ایک اور سبق دے رہا ہے میرے بھائیوں۔ رمضان کے مہینے میں ہم حلال چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں، کھانا حلال ہے، پانی حلال ہے، بیوی سے ملنا حلال ہے، مگر ہم فجر سے لے کر کے مغرب تک نہ کچھ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، اور نہ بیوی سے ملاقات کرتے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ رمضان میں شہوت ختم ہو جاتی ہے، بھوک نہیں لگتی، پیاس نہیں لگتی، بیوی کی ضرورت نہیں ہے، شہوت تو ہے، کھانے کی بھی شہوت ہے، پینے کی بھی شہوت ہے، جنسی شہوت بھی ہے، مگر ہم اپنے آپ کو کنٹرول کرتے ہیں۔ بھوکے پیاسے گھر میں آئے، فریج کھولا، ٹھنڈے پانی کی بوتل رکھی ہے، رمضان کے مہینہ میں افطار کے لیے کیلے لائے ہیں، کیلے فریج میں رکھے ہوئے ہیں، سیب رکھے ہوئے ہیں، انار رکھے ہوئے ہیں، تمام طریقے کی نعمتیں رکھی ہیں۔ وہ کون سی طاقت ہے میرے بھائی، وہ کون سی قوت ہے میرے بھائی جو آپ کو پیاس کے باوجود ٹھنڈے پانی کو پینے نہیں دیتی ہے؟ وہ کون سی طاقت ہے جو طرح طرح کے پھل آپ کی فریج میں رکھے ہیں مگر آپ نہیں کھاتے ہیں؟ ظہر کا ٹائم آیا، سورج ایک دم سر پر ہے، گرمی سے آپ بحال ہیں، مسجد میں آئے، ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے وضو کیا، کلی کرنے کے لیے منہ میں پانی ڈالا، اگر کلی کرتے وقت پانی تھوڑا سا اندر چلا جائے کون دیکھنے جاتا ہے؟ کون دیکھنے جاتا ہے؟ کوئی کیمرہ ریکارڈ نہیں کر رہا ہے، کسی کو خبر بھی نہیں لگے گی، مگر آپ کلی کے لیے پانی حلق میں منہ میں ڈالتے ہیں اور باہر نکال دیتے ہیں، ایک قطرہ بھی اس پانی کا آپ حلق کے نیچے نہیں اتارتے ہیں۔ اللہ اکبر!
رمضان کا بہت بڑا سبق ہے۔ رمضان ہمیں تقوی سکھاتا ہے، رمضان ہمیں اللہ کا ڈر سکھاتا ہے، رمضان یہ بتاتا ہے کہ اللہ کا ڈر ایسا ہوتا ہے کہ منہ میں پانی گیا ہے، پیاس لگی ہے، گرمی کا موسم ہے، مگر پانی کو اندر نہیں جانے دینا ہے۔ میرے بھائی، جس اللہ کے لیے آپ نے حلال کو چھوڑ دیا، کھانا حلال تھا، پانی حلال تھا، بیوی سے ملنا حلال تھا، مگر آپ نے رمضان میں 14-15 گھنٹے اپنے آپ کو دور رکھا، اس اللہ کے حکم پر آپ حرام کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ اس اللہ کے حکم پر آپ زنا کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ شراب کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ حرام کھانا کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ میرے بھائیو، رمضان ہمیں سبق دے رہا ہے، اگر اللہ کے لیے حلال چھوڑ سکتے ہو تو حرام بھی چھوڑ دو۔ میرے بھائیو، رمضان میں، آنے والے رمضان میں یہ ارادہ کر لو کہ جو بھی بری عادتیں ہیں انشاءاللہ ہم اس کو دور کریں گے۔ اور ایک بڑی اہم عبادت رمضان کی تراویح کی نماز ہے۔ تراویح کی نماز میں آپ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ جو بھی تراویح کی نماز میں ٹائم لگتا ہے، آپ اس کو بوجھ نہ سمجھیں۔ آپ 1 گھنٹہ تراویح کی نماز پڑھیں گے، آپ کو پوری رات نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو امام کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھتا ہے اس کو پوری رات قیام کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اس لیے پابندی کے ساتھ تراویح کی نماز آپ پڑھیں تاکہ پوری رات آپ کو تہجد پڑھنے کا ثواب ملے۔ یہ چند باتیں تھیں جو رمضان کے تعلق سے تھیں۔ میں امید کرتا ہوں، میں انشاءاللہ آپ سب سے یہ امید کرتا ہوں کہ آنے والے رمضان کو ہم اپنی زندگی کا سب سے بہترین رمضان بنائیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے اندر جو بھی بری عادتیں ہیں انشاءاللہ ہم اس رمضان سے ان تمام بری عادتوں کو چھوڑ دیں گے انشاءاللہ۔ اور میں یہ بھی امید کرتا ہوں کہ ہمارے وہ بھائی جو اب تک نماز سے دور تھے انشاءاللہ اب ان کی زندگی نماز سے آباد ہوگی۔ ہمارے وہ بھائی جو کسی قسم کا نشہ کرتے تھے اب انشاءاللہ وہ ہر قسم کے نشے سے دور ہوں گے۔ ہمارے وہ بھائی جو شادی بیاہ میں بری رسم و رواج کے قائل تھے اور اس پر عمل کرتے تھے اب انشاءاللہ آئندہ ان کے گھر میں کوئی شادی ہوگی تو وہ اس کو چھوڑیں گے اور اس پر نکیر کریں گے، ان کے گھر کی عورتیں بھی انشاءاللہ اس پر نکیر کریں گی۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ہمیں رمضان کی برکتوں کا صحیح معنوں میں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں جس طریقے سے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے خوشحال بنایا ہے اور دنیا میں ترقی دی ہے اور دنیا میں نعمتوں سے نوازا ہے، اللہ آخرت کی نعمتیں بھی ہم سب کو عطا فرما دے۔ اس گاؤں کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ دین اور دنیا دونوں جہان کی ترقی اور کامیابی عطا فرمائے۔ رب العالمین جس طریقے سے تو نے ہمیں اس گھر کو بنانے کی، اس مسجد کو بنانے کی توفیق دی ہے، اے اللہ اس مسجد کو ہم سب کو آباد کرنے کی تو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے بچوں کو تو دین پر چلنے والا بنا دے، ہماری ماں بہنوں کو دین پر چلنے والا بنا دے، ہمارے اندر جو بری عادتیں ہیں ان کو چھوڑنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ ہمارے ایک بھائی کا بھی فون آیا، ان کی اہلیہ بہت بیمار ہیں، ہمارے بنارس سے 100 کلومیٹر دور مئو ایک جگہ ہے، مئو کے رہنے والے ہیں، اہلیہ ان کی بیمار ہے، لکھنؤ میں ہاسپٹل میں ایڈمٹ ICU میں ہیں، انہوں نے خاص طور سے دعا کی ہے اللہ ان کی اہلیہ کو شفاء کامل عاجل عطا فرمائے۔ جو بھی بیمار ہمارے بھائی ہیں اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے، جو روزی روٹی سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے۔ رب العالمین ہمیں ہر شر سے محفوظ رکھے، دنیا میں ایمان پر قائم رکھے اور ایمان پر ہم سب کا خاتمہ ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔